الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نخل مبارک ہے کہ جب سید السادات بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ دائرہ کے ساتھ جالور شریف سے موضع بھدری والی تشریف لائے اور بھدری والی میں چند روز مقیم رہے تو برادران دائرہ کے بعض گھر والے اپنے عزیزوں کی ملاقات کے لیے کہ یہ لوگ موافق مہدی علیہ السلام تھے اور کبھی کبھی دائرے میں ماں اپنے قبیلے کے آ کر چند ماہ رہتے تھے اور ان کی سخاوت بہت لوگوں کو معلوم ہے۔ شہر نہر والا میں آئے باوجود اتنی موافقت کے شاہ خن میر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرابت دار نہیں جانا اور میاں شہاب الدین بن قطب الدین اور میاں قطب الدین بن یعقوب اور میاں علاء الدین بن رفیع سے مشورت کی اور فرمایا کہ فلاں اونٹ کو فلاں جگہ راہ میں ٹھہراؤ تاکہ ہم بھی سفر کریں۔ جس جگہ میاں رضی اللہ عنہ جانے کے لیے فرمایا تھا وہ لوگ گئے۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ پچھلی رات کو ان کی طرف روانہ ہوئے اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے روانگی کے وقت مرجانہ کنیز کی طرف اشارہ کیا کہ مرجانہ نہیں اٹھی، اس لیے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا رخ مرجانہ کی طرف تھا۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ دائرے سے باہر ہوئے۔ ملک حماد رضی اللہ عنہ بھی باہر ہوئے، میاں رضی اللہ عنہ کے پیچھے گئے۔ میاں رضی اللہ عنہ کس طرف متوجہ نہ تھے، جذبہ حق کی وجہ راہ بے راہ میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ جب برادران مذکور کی طرف ایک کھیت یا دو کھیت کے فاصلے پر جہاں اونٹ لایا گیا تھا پہنچے تو برادران نے میاں رضی اللہ عنہ اور میاں ملک حماد رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور سمجھا کہ برادران دائرہ کو اطلاع ہو چکی ہے، اس لیے یہ لوگ بڑھ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے جلد قدم بڑھائے۔ یہ لوگ آگے آگے اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا جامہ خاردار درخت سے لپٹ گیا۔ اس کے بعد میاں رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئے اور اپنے حال کی حکایت شروع کی کہ الہی یہ بندہ مرشدی کے لائق نہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کی جائے پر بیٹھنا پسخوردہ اور سویت کرنی میرے لیے سزاوار نہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ سے صدا آئی کہ اے سید خن میر، تو ہمارا مقبول ہے اور ہم نے تجھ کو سید محمد علیہ السلام کی جائے نشینی کے لائق کیا ہے اور کئی خلعتیں تجھ کو سرفراز کی ہیں اور ہم نے تجھ کو قرآن کا معنی عطا کیا ہے۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ مقرر گزر کیا۔ بعد پھر صدا آئی کہ تجھ سے بہت کام ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ بندگی میاں رضی اللہ عنہ ہوشیار ہوئے اور ملک حماد رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس طلب کیے اور پوچھا کہ دائرے کا راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ملک حماد رضی اللہ عنہ دائرے کا راستہ دکھلایا اور ملک حماد رضی اللہ عنہ نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے ایک آواز میاں رضی اللہ عنہ کی سنی اور دوسری آواز کس کی تھی؟ میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسری آواز خدا تعالیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی۔ سبحان اللہ، خلعتیں ایسی اور نیستی ایسی جو تم نے دیکھا، اور یہ نیستی خدا کی مرضی کے موافق جینے کے بغیر محال ہے۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ دائرے میں واپس آئے۔ دن نکلنے کے بعد میاں خان جی کے ایک چوبی ڈیڑا میں بیٹھے اور ان اشخاص کو کہ جن کے قبیلے والے اپنے عزیزوں کے یہاں گئے تھے اپنے پاس بلوائے اور ان کو بہت دھمکی دی
اور فرمایا کہ بندہ تمہارے درمیان کس کام کے لیے رہے، کیونکہ تم نے دنیا داروں کی طرف توجہ کی اور اپنے قبیلے والوں کو دنیا داروں کی طرف جانے دیا، اور ان پر یہ آیتیں پڑھی: اے مومنو، نہ بناؤ اپنے باپ اور بھائی کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں، اور جو تم میں سے ان کی رفاقت کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے گھاٹے سے ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو، یہ چیزیں تم کو زیادہ عزیز ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو منتظر رہو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اور یہ آیت پڑھی: تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پر کہ وہ ایسوں سے دوستی کریں جو مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قبیلے کے، یہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور ان کی تائید کی اپنے فیضان غیبی سے، اور ان کو داخل فرمائے گا ایسے باغوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ وہی رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی جماعت ہے، خبردار ہو جاؤ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اور یہ آیت بھی پڑھی: ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گے تمہارے ناتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا تم میں، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے نیک پیروی موجود ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ ہم بے تعلق ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے، ہم منکر ہوئے تم سے اور ظاہر ہو پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ ایک اللہ پر۔ اور ایسی بہت سی آیتیں پڑھی، اور ایک پہر دن تک مخصوص برادران کو جلال میں آ کر ملامت کی کہ اس کے بعد برادروں نے رجوع کی اور کہا کہ ہم سے خطا ہوئی کہ گھر والوں کو جانے دیا۔ اس کے بعد برادران دائرہ نے گھر والوں کو جلد بلوا لیا اور یہ ناخل حاضر تھا۔ یہاں سے مراد مؤلف انصاف نامہ حضرت بندگی میاں سید ولی علیہ رحمہ ہیں۔ اگر اہل دائرہ دنیا دار خرابت داروں کی طرف میل کریں تو صاحبان دائرہ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی معاونت نہ کریں، اور اگر مدد کریں تو مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی علیہ السلام کی روش کے خلاف، بلکہ بدعت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیک دیگر مدد کرو تم نیکی اور تقوی پر، اور بیک دیگر مدد نہ کرو گناہ اور دشمنی پر، اور ڈرو تم اللہ سے، تحقیق اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر مدد کرے تو اس آیت کے تحت میں داخل ہو جائے، اور اگر خدا کی راہ میں آئیں اور مدد طلب کریں تو تم ان کی مدد کرو۔ چنانچہ فرمان خدا ہے کہ اور اگر تم سے دین میں مدد چاہیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام، بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ اور بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ، بلکہ اکثر مہاجرون رضی اللہ عنہ کی خوشنودی نہ تھی کہ اہل دائرہ کے باہر رہنے والے دنیا دار خرابت داروں کے گھر جائیں۔ چنانچہ شہر کاہا اور شہر نہر والا اور موضع بھدری والی کی نقلیں اوپر مذکور ہوئی ہیں۔ اسی وجہ برادران مذکور کو بہت تنبیہ کی۔
انصاف نامہ باب 8 صفحہ 167 to 172۔